MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर खुशबू का नाम लोहारी फ्लेम, लाजवाब नाम लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। ईरानी फौज की जानिब से कहा गया कि हलाक और जख्मी अमरीकी फौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरे हिंद में 650 किलोमीटर दूर ईंधन भरने वाले अमरीकी जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमले कर दिए, जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 16वीं लहर शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला, खलीज से बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नते खलीज से बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म देते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के जरिए अमेरिकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमेरिकी मालियाती इदारे मदद करेंगे। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। अमेरिका को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला, सदर ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी ली कि अगर कुछ भी हुआ तो वो ये कह के खुद मैंने इसराइल का हाथ ईरान पर हमले के लिए आगे बढ़ाया। इससे कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान पर इसराइल हमला करने जा रहा था। जवाब में ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाए जाने का खदशा था, इसलिए अमेरिका ने जंग में पहल की। आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब। इजरायली मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए कायम की गई कमेटी ने उनके नाम की मंजूरी दे दी है। मुज्तबा खामनेई के बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी का ऐलान चंद घंटों के दौरान हो सकता है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी के लिए इजलास जारी है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन के बाद होगा। अमेरिका का मकासद के हसूल तक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने से मलिका पार्किंग एरिया में ड्रोन हमला हुआ। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से इनखलाकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे।
ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے، اماراتی حکومت کا اعلان۔ اماراتی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم الہاشمی نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ عرب امارات اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم الہاشمی نے کہا کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام خطے کے لیے خطرہ ہے، امارات کو اپنی دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اسپین کا امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے مشترکہ فوجی اڈے دینے سے انکار۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز ٹرمپ کے سامنے ڈٹ گئے۔ امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے مشترکہ فوجی اڈے فراہم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اسپین امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنی فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی اور یک طرفہ حملوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ اسپین اپنی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کو ترجیح دیتا ہے۔ مسلح کارروائیوں کے بجائے بات چیت ہونی چاہیے۔ رحیم یار خان میں چولستان کے علاقے میں ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ اداروں نے بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام نے بتایا کہ چولستان میں اس وقت خشک سالی کو کوئی واضح علامات موجود نہیں ہیں اور ٹوبوں کا خشک ہونا ایک قدرتی عمل ہے۔ حکام کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی مخیر حضرات کی جانب سے روزہ داروں کے لیے راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے سکھ برادری بھی 20 سال سے روزہ داروں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور مریضوں کا فوری چیک اپ بھی کرتے ہیں۔ نیو مری کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ ضلع مری کے علاقے نیو مری کمال آباد والے سابق ممبر ضلع کونسل میجر ریٹائرڈ راجہ سراج الحق مرحوم کی اہلیہ راجہ سہیل سراج، راجہ سید سعد سراج کی والدہ محترمہ بیگم نصرت سراج سفر اجل پر روانہ ہو گئی۔ مرحومہ کو ہزاروں اشکبار آنکھوں کی شفقت میں اپنے آبائی علاقے کمال آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ میں وفاقی قومی صوبائی وزراء کے علاوہ دیگر سیاسی سماجی صحافی حضرات، علماء کرام کے علاوہ علاقے کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران کے امریکی فوجی اڈوں پر حملے، 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کی جانب سے کہا گیا کہ ہلاک اور زخمی امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 650 ہو گئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ بحیرہ ہند میں 650 کلومیٹر دور ایندھن بھرنے والے امریکی جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملے کر دیے، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 16ویں لہر شروع کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ پنڈ دادن خان سے راجہ ظفر اقبال لیلا کی رپورٹ کے مطابق پنڈ دادن خان میں ملیار کے قریب دریائے جہلم کی ندی پر اپنی مدد آپ کے تحت چیئرمین پنجاب نمبرداران راجہ غلام اکبر نمبردار منڈاہر نے عوامی سہولت کے لیے پل تعمیر کروا دیا، جس کا باقاعدہ افتتاح اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادن خان نادیہ پروین نے کیا۔ اس موقع پر راجہ غلام اکبر نمبردار منڈاہر اور تحصیل پریس کلب پنڈ دادن خان کے صدر ملک ظہیر احمد اوان ملک گل محمد تھیم بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ پل کی تعمیر پر 11 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی۔ دریائے جہلم کے اس ندی پر پل کی تعمیر سے بیلے میں رہائش پذیر اور کاشتکاری کرنے والے کسانوں کو بڑی سہولت میسر آ گئی ہے۔ متعدد دیہاتوں کے مکین اب اس پل کے ذریعے بآسانی بیلے میں آ جا سکتے ہیں۔ کسانوں کو مال مویشی گندم اور چارہ لے جانے میں بھی نمایاں آسانی حاصل ہوئی۔ پل کے افتتاح کے موقع پر ملک یوسف، ملک انور، یعقوب وڈائی سمیت عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس ایک اہم عوامی خدمت کو قرار دیا۔ جہلم سے زین بٹ کی رپورٹ کے مطابق ضلع جہلم میں عالمی یوم شہری دفاع 2026 کی تقریب کا انعقاد۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہر سال 1 مارچ کو انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ضلع جہلم میں 3 مارچ کو گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین جہلم میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران محکمہ شہری دفاع کی جانب سے ابتدائی طبی امداد، امدادی کارروائیوں، آگ بجھانے اور دہشت گردی جیسے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے حوالے سے عملی مظاہرہ پیش کیا گیا۔ یہ تربیتی مظاہرہ سول ڈیفنس آفیسر جہلم محمد بوٹا کی زیر نگرانی منعقد ہوا، جبکہ انسٹرکٹر محمد رئیس اور مسعود احمد نے طالبات کو عملی تربیت فراہم کی۔ تقریب میں مہمانان خصوصی میر رضا اوزگن اور شفیق احمد چودھری نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر چیف وارڈن تنظیم شہری دفاع چودھری بلال عارف، ایڈیشنل چیف وارڈن سعید احمد، مرزا توصیف بیگ اور دیگر تنظیمی عہدیداران بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن نے تربیتی مظاہرے کو سراہتے ہوئے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور رضاکاران میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہری دفاع کی تربیت ہر شہری کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں حکومت کے ساتھ مل کر مؤثر اقدامات کیے جا سکیں اور جانی اور مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔
तहसील इंतजामिया सोहावा और कल्बी वेलफेयर सोसाइटी की मुश्तरका काविशों से सुथरा पंजाब टीम और मुस्तक केयर गिवर्स खातीन में राशन और ईद के नए सूट तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा मोहतरमा गजाला असगर ने मुस्तक खानदानों में बाइज्जत अंदाज में राशन पैकेजेस और नए कपड़े तकसीम किए ताकि वो भी ईद की खुशियों में भरपूर इस्तेफादा कर सकें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने सदर कल्बी वेलफेयर सोसाइटी मोहतरमा खातून सैयद और सैयद जुल्फ़कार हुसैन शाह के साथ साथ ज़हीर अब्बास जनरल सेक्रेटरी, प्रोफेसर खुर्शीद अली डार और असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अलीम यूसुफ का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों और ताउन से ये फलाही सरगर्मियाँ कामयाबी से पाए तकमील को पहुंची। उनका मजीद कहना था कि ईद की हकीकी खुशी तब मुकम्मल होती है जब हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंद अफराद को भी इसमें शरीक करें। तहसील इंतजामिया अवामी फलाह बहबूद की ऐसे इक़दामात की भरपूर हौसला अफजाई करती रही। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।